إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن اللہ غفور حلیم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اصحاب احد اور غزوہ احد کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ آپ سابقہ آیات میں یہ بات کافی تفصیل سے پڑھ چکے اور سن چکے ہیں کہ غزوہ احد جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا اختبار تھا جس سے اللہ کے نبی کی پاک جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے. یہ وہی غزوہ احد ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں میں سے 70 صحابہ شہید ہوئے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس زخمی ہوئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور کفر کو وقتی طور پر اپنی فتح پہ اعلان کرنا پڑا، نعرے لگانے پڑے کہ آج ہم جیت گئے اور مسلمان ہار گئے. تو ان کے بارے میں پورے قرآن مقدس میں آیات مبارکہ میں اللہ نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ایک سنت اللہ ہے پورے عالم میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و شکست کا نظام ایسے رکھا ہے کہ مسلمانوں کو فتح بھی ہو سکتی ہے اور شکست بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ رکھیں کہ اس میں ایک سبق ملا ہے کہ مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ کسی اسباب ظاہری کو استعمال کرنا ضروری ہے اور اسلام کا حکم ہے کہ اسباب ظاہری پہ بھی عمل کریں، لیکن فتح جو ہے مسلمانوں کی وہ اللہ کے حکم میں ہے اور اللہ کی فرما برداری، اس کے بغیر جو ہے مسلمانوں کو فتح نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ اگر صحیح معنی میں تم مسلمان بن جاؤ اور صحیح معنی میں تم میری فرما برداری اور میرے پاک نبی کی فرما برداری پہ قائم دائم ہو جاؤ تو پھر کوئی دنیا کی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی، تمہارا دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. دو اور تیسری بات کا جو ہمیں اس میں سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آدمی اپنے اطاعت میں، چاہے وہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہو یا امیر وقت کی اطاعت ہو، اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے. سب سے زیادہ زور اسلام نے اسی بات پہ دیا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا آمرکم بخمس امرنی اللہ بہن، تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا مجھے اللہ نے حکم دیا. اچھا، 5 چیزیں دوسری حدیث میں بھی ہیں، وہ تو الحمدللہ اکثر مسلمانوں کے پیش نظر رہتی ہے کہ بنی الاسلام علی 5،
کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے. اس میں کیا تھا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یعنی کلمہ توحید. اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. ایتاء الزکات، زکات کا وقت پر صاحب نصاب کا ادا کرنا. صوم و رمضان، روزے رمضان کے جب فرض ہیں ان کا ادا کرنا. وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جن کو اللہ نے دولت دی ہے، طاقت دی ہے، آنے جانے کا خرچ دیا ہے، ان پر زندگی میں ایک بار حج کا فرض ہونا. یہ حدیث تو الحمدللہ اکثر لوگوں کو یاد ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے، کیونکہ اسی وجہ سے لوگوں کے دماغ میں یہ آ گیا ہے کہ بس شاید دین اسلام انہی عبادات کا نام ہے. بس اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، ماشاءاللہ، بس وہ بڑا پکا مسلمان. اب یہ حدیث مبارک جو ہے وہ عوام کے ذہنوں سے ایسی اوجل ہو گئی ہے، اور افسوس یہ ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو اہل علم طبقہ ہے وہ بھی اس پہ زیادہ زور نہیں دیتا. خدا جانے وجہ کیا ہے. حالانکہ اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم کرتا ہوں، امرنی اللہ بہن، جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. وہاں تو گویا کہ ایک بات بتائی گئی کہ اسلام کی بنیاد ان چیزوں پہ، اور یہاں تو باقاعدہ حکم ہے، امر ہے، امر کے صیغے سے ہے. اور امر دینے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر حضور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نہیں بلکہ مجھے میرے اللہ نے امر دیا ہے. حالانکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ حضور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پہ وحی نہ بھیجیں. اللہ کے پیغمبر ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، لیکن جس معاملے میں حضور یہ فرمائیں بطور خاص کہ امرنی اللہ بہن، مجھے ان چیزوں کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے، تو بات اور پکی ہو گئی. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یاد رکھو. فرمایا الجماعہ، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جماعت. مسلمان کو ایک جماعت کی شکل میں رہنا چاہیے، یعنی اجتماعیت. اور دوسری بات کیا؟ السمع والطاعہ. دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا یعنی اپنے امیر کا حکم سنے اور اطاعت کرے. تو یہ نہیں کہ سنے اور نہ مانے، سنے اور کان سے نکال دے، نہ. السمع والطاعۃ، بالکل سنے اور فرما برداری کرے. اور اس کے بعد فرمایا کیا ہے؟ فرمایا الہجرت، اور ہجرت کرنا. اور اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ 5 چیزیں ہیں، ان کے بغیر تمہارا دین کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن ایمان سے کہیں آج ان 5 چیزوں پر کوئی توجہ ہی نہیں. حتیٰ کہ حضور پاک نے دوسری حدیث مبارک میں اتنا ارشاد بھی فرما دیا، فرمایا کہ علیکم ید اللہ علی الجماعہ. فرمایا اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے. مسلمانوں کو ایک جماعت میں، ایک ایسے اتحاد میں پرویا جا رہا ہے کہ تمام کلمے پڑھنے والے ایک جماعت بن کے رہیں. اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہے. اور اسی طرح فرمایا من شذ شذ فی النار، اور جو شخص جماعت سے علیحدہ ہو گیا، جماعت سے علیحدگی کا انجام کیا ہے؟ جہنم. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے یعنی ایسا حکم جاری کیا ہے. ادھر کیا حکم تھا؟ سب سے پہلا الجماعت. اچھا ادھر کیا تھا؟ آپ نے اس حدیث میں دیکھا ہے، اب اس کو تب مرتب سمجھیں گے. اقام الصلاۃ. اور دنیا میں ہمیں 5 دفعہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہونے پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر تم مسلمان ہو تو تم پر یہ فرض ہے کہ 5 دفعہ دن میں ایک امام کے پیچھے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سفر کرو
اگر تم صبر کرو تو فرمایا تم میں جو عالم ہو، جو پڑھا لکھا ہو، جو شریف ہو، جو زیادہ سمجھدار ہو، اس کو اپنا امیر بناؤ۔ یعنی ایک صبر کر رہے ہو، بغیر امیر کے نہ چلو، کیونکہ جماعت جو ہے وہ بغیر امیر کے تو قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر تم 2 آدمی ہو پھر بھی جماعت کرو، کیونکہ ایک امام بن جائے گا اور ایک مقتدی بن جائے۔ اور پھر 5 دفعہ ہمیں نماز کی پابندی اور ڈسپلن میں ایسا ہمیں حکم دیا کہ تم ایک امیر کے اب تابع ہو، ایک امام ہے۔ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے حج کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں 20 لاکھ بندہ جو ہے ایک امام کے پیچھے کھڑا ہے۔ اور پھر ہمیں اس کی اقتداء کا اتنا حکم ہے کہ جب تک وہ اللہ اکبر نہ کرے تم نہیں کر سکتے، کھڑے رہو۔ جب تک امام، حالانکہ تم باوضو ہو، رخ قبلے کی طرف کر لیا ہے، جماعت کے لیے تیار کھڑے ہو، تم نے بھی نماز پڑھنی ہے، اس نے بھی نماز پڑھنی ہے، لیکن فرمایا نہیں، خبردار اذا کبر فکبروا، جب تک امام تکبیر نہ کہے تم تکبیر نہیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ اللہ ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کیسے کرنی ہے، امام کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، تمہارا کام یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ، سنو۔ اور اس کے بعد جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع میں جاؤ۔ اچھا، اب اس سے بڑی بات دیکھو کہ اگر امام غلطی کرے، مسئلہ سمجھیں کہ اگر امام نے غلطی کی، مثلا نماز میں بھول گیا، تو تمہیں حکم ہے کہ اس کو سبحان اللہ کہہ کے یاد دلاؤ تاکہ وہ اپنی غلطی پر متنبہ ہو جائے۔ اچھا، تم سبحان اللہ کہتے رہے لیکن امام صاحب نہیں مانے، وہ اپنی غلطی پر اڑے رہے، تو تمہیں اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ بھی امام جو کہ غلطی کرائے تم اب سلام پھیر کے بھاگ جاؤ، کیونکہ امام تو یقیناً غلطی کر رہا ہے اور تم نے اس کو بار بار یاد بھی دلایا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن امام سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اس نے کسی کی بات نہیں مانی، اپنی غلطی پہ اڑا رہا، پھر بھی اسلام ہمیں جماعت سے نکلنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسی امام کی اتباع کا حکم دیتا ہے کہ امام چاہے غلطی کر لے، جماعت نہ چھوڑو، پڑھو اسی کے پیچھے، اسی نماز میں کھڑے رہو۔ اچھا، اور اسی طرح تم نماز میں کھڑے ہو 20 لاکھ آدمی، اور امام سے نماز میں کوئی واجب رہ گیا، غلطی ہو گئی، امام نے سجدہ سہو کیا، ہم نے غلطی نہیں کی، ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، غلطی امام سے ہوئی ہے، لیکن اگر وہ سجدہ سہو کریں گے تو تمام مقتدی بھی سجدہ سہو کریں گے، کیونکہ ہم امام کے تابع ہیں۔ ہم کی غلطی ہو گئی، غلطی کے باوجود گویا کہ وہ ہم سب کی غلطی ہو گئی، ہم اسی کے تابع ہیں۔ اچھا، امام نے ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں اتفاق سے ایسی آیت پڑھ لی جس میں سجدہ آ گیا، اتفاق سے اس نے قرات شروع کی اور سجدہ تلاوت آ گیا، ہم نے نہ سنی ہے نہ پڑھی ہے، لیکن اگر وہ سجدہ کریں گے تو ہم بھی سجدہ کریں گے، کیوں؟ اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم نے اپنے امیر کی اطاعت سے نہیں نکلنا۔ فرمایا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، جب تک تم امیر کی اطاعت نہیں کرو گے اس وقت تک تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہ جماع کے بعد کیا ہے؟ السمع والطاعت، کہ سنو اور فرما برداری کرو۔ اچھا، اب امیر کی اطاعت کا اتنا بڑا حکم ہے، اتنی بڑی یعنی تاکید ہے، اب امیر بنانے کے راستے ہیں کہ بھئی امیر ہم بنائیں گے کیسے؟ ہم سفر میں ہیں، ایک کو ہم نے امیر بنا لیا۔ اچھا، اب تو اس حدیث مبارک پر یعنی شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ یہ تبلیغی جماعت والے بھائی جو ہیں وہ میرے خیال میں عمل کرتے ہیں کہ وہ جب نکلے تو امیر بناتے ہیں۔ میں نے سفر تو نہیں کیا، جو میں نے سنا ہے، جو میں نے ان سے سنا ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں چلتے۔ تو شکر ہے کہ چلو دنیا میں کوئی ایک ایسی جماعت تو بھی موجود ہے جو اس حدیث رسول پہ عمل کر رہی ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اچھا، اب امیر بنانے کے طریقے جو ہیں، ایک تو تمہارے ہاں ہے جو تمہیں کافروں سے ورثے میں ملا ہے کہ جی الیکشن ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، پارٹی بن گئی، فلاں ہوا،
کارکن بنے اور انہوں نے پھر ایک آدمی کو چن. اسلام کا اپنا ایک انداز ہے, اسلام کا اپنا ایک انداز ہے. ایک تو وہ طریقہ کار ہے کہ اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تو وہ سب کے امیر بھی ہیں, سب کے امام بھی ہیں, سب کے لیے نبی بھی ہیں, سب کے لیے رسول بھی ہیں. ان کی زندگی میں تو کوئی اور آگے آ نہیں سکتا اگر اللہ کا نبی اور رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے خلفاء راشدین کہ حضور کے بعد مومنوں نے اکٹھے ہو کے حضرت ابو بکر کو چن لیا, حضرت عمر کو چن لیا, حضرت عثمان کو چن لیا, حضرت علی کو چن لیا, رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اچھا اگر مثلا کوئی جنگجو لڑتے لڑتے تم پر قابض ہو جائے, فرمایا وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ, چاہے وہ غلام ہو. حالانکہ تم خود امیر چنو تو غلام کو امیر نہیں بنا سکتے, امیر کے لیے حر کا ہونا ضروری ہے, احرار کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر وہ بزور بازو بزور قوت تمہارے اوپر آ کے بیٹھ گیا تو فرمایا اس کی بھی اطاعت کرو, فرمایا اس کی بھی اطاعت کرو, اطاعت سے نہ نکلو. اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ اتنا ضروری ہے. ہاں الا ان یکون کفرا بواہا, اگر وہ تمہیں خدا نہ کرے کوئی کفر کا حکم دے تو پھر تو ہم اطاعت نہیں کریں گے کیونکہ وہاں اللہ کی نافرمانی آ جائے گی, ورنہ ہر حال میں ہمیں اطاعت کرنی پڑے گی. اور جب تک یہ اطاعت والا قلادہ جو ہے ہمارے گلے میں نہیں ہوگا تو دنیا افراتفری میں انتشار میں ایسی مبتلا ہو جائے گی کہ پھر اس کا سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اسی خدا کی شان ہے حضور کے بعد خلفاء راشدین. اسی طرح پھر دیکھیں حدیث کے معاملے میں ائمہ محدثین, اسی طرح دیکھیں کہ قرات قرآن کے بارے میں ائمہ قراء, اسی طرح دیکھیں فقہ کے مسئلے میں ائمہ فقہا اللہ نے بنائے تاکہ کسی کے ساتھ ہم جڑے رہیں, اس کے ساتھ ہمارا تعلق رہے اور ایک سلسلے کی کڑی میں ہم اکٹھے رہیں. اگر ان سب کو درمیان میں ہم ہٹا دیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر آدمی اپنی عقل پہ چلے گا, انتشار کا شکار ہو جائے گا. بالکل وہی کیفیت ہوگی جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر ہم ائمہ کی بات ماننی چھوڑ دیں تو پھر کیفیت یہ ہوگی کیوں صلاتے بے امام, ایسی نماز کی کیفیت ہوگی کہ نماز تو ہو لیکن امام نہ ہو. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی کھڑا ہے, کوئی بیٹھا ہے, کوئی اتحیات میں ہے, کوئی اٹھ رہا ہے, کوئی شروع کر رہا ہے, کوئی ختم کر رہا ہے, کیونکہ ایک امام اس کے سامنے نہیں رہا. تو اسی لیے سب سے پہلے امیر کی اطاعت کا زور ہے. اب اسی میں سمجھیں کہ جنگ احد میں کیوں شکست ہوئی. یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ خدا کرے تمہارے ذہنوں میں دین کی کوئی ایک بات بھی آ جائے تو سمجھو کہ ہمارا آنا سننا جو ہے کام آ گیا. اگر آدمی سارا دن سنے اور سمجھ ایک بات بھی نہ آئے تو اب سمجھیں کہ حضور پاک نے سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر کو 50 آدمیوں پر امیر بنایا کہ اس طرح پہ کھڑے رہو, اور تم نے یہ طرح کسی حال میں نہیں چھوڑنا, ہم جنگ جیت جائیں یا جنگ ہار جائیں. اچھا اب جب جنگ ہو گئی, مسلمان جیت گئے, کافر ہار گئے, کافر بھاگنے لگے, ان 50 میں سے صحابہ کے 35 صحابہ نے کہا کہ بھئی اب یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں. امیر نے روکا کہ بالکل نہیں. اب ان پر امیر کون ہے؟ عبداللہ ابن جبیر. کیوں حضور اپنی زندگی میں بھی تو امیر بناتے تھے نا. کبھی آپ جنگ میں تشریف نہ لے گئے, کسی کو امیر بنا دیا. اچھا کبھی خود حضور غزوے میں تشریف لے گئے لیکن میمنہ پہ کسی کو امیر بنایا, میسرہ پہ کسی کو امیر بنایا, اور سب سے ہراول پہ کسی کو امیر بنایا. تو حضور پاک نے امیر بنایا احد میں عبداللہ ابن جبیر کو رضی اللہ تعالی عنہ, اور فرمایا کہ تم لوگوں نے اس طرح سے نہیں ہٹنا ہے چاہے ہم جنگ جیتیں یا ہاریں. لیکن صحابہ نے ان سے گو غلطی ہوئی یاد رکھو. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہوتے. یاد رکھو کہ صحابہ جو ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے. معصوم صرف اللہ کے نبی ہیں, معصوم صرف انبیاء ہیں کہ جن سے اللہ ان کو ایسا پاک بناتے ہیں کہ ان کو خطاؤں سے گناہوں سے معاف رکھتے ہیں. اگر ان سے کبھی کوئی بات ہوئی ہے تو وہ نسیان ہے, اگر کوئی بات ہوئی تو وہ سہو ہے, اگر کوئی بات ہوئی تو ترک اولا افضل ہے,
اگر کوئی بات ہوئی ہے تو بھول جانے سے، ورنہ انبیاء سے کبھی عصیان نہیں ہوتا، کبھی نافرمانی خدا کی نہیں ہوتی، کبھی گناہ نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں، ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، اور بڑی بڑی غلطیاں بھی ان سے ہو گئیں، لیکن جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اب کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے بارے میں زبان کھولے، کیونکہ جب اللہ معافی کا فیصلہ فرما دیں، اللہ اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیں، تو پھر کسی بندے کو کیا حق ہے؟ جب خالق معاف کر دے تو مخلوق کو انگلیاں رکھنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اس لیے بعض لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں جی فلاں صحابی سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہو گئی، جنگ احد میں صحابہ سے غلطی ہو گئی، اور جنگ حنین میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، اور فلاں صحابی حاتب ابن ابی بلتع سے یہ غلطی ہو گئی۔ یہ ساریاں غلطی اکٹھیاں کر کے وہ دشمنوں کے ہاتھ میں ہتھیار مہیا کرتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا کیا، صحابہ نے ایسا کیا، لیکن وہ یہ نہیں پڑھتے کہ جہاں غلطی کا ذکر ہے وہاں ساتھ اللہ کی معافی کا پروانہ بھی موجود ہے۔ تو جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ہمیں کیا طاقت ہے کہ ہم ان پہ اعتراض کریں؟ اب دیکھیں، ایک طرح سے ان صحابہ سے ایک امیر کی نافرمانی ہوئی، یعنی اصل تو حکم حضور نے دیا، حضور نے پھر امیر مقرر کیا، امیر روکتے رہے کہ بھئی درا نہ چھوڑیں، لیکن انہوں نے کہا بھئی ہم جنگ جیت گئے ہیں، ہم جنگ جیت گئے، منشاء فرمان رسول یہ تھا تاکہ یہاں سے دشمن حملہ نہ کر دے، تو دشمن تو بھاگ گیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں کھڑے رہیں، ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ اتر کے نیچے مل جائیں۔ تو 35 آدمی چلے گئے، تو جب انہوں نے اپنے امیر کی اطاعت میں کمی کی تو نتیجہ کیا نکلا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی، اتنا بڑا امتحان آیا۔ اصابکم غم بغم لکیلا، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے تم پہ غم پہ غم ڈال دیا، ایک شکست کا غم، 70 صحابہ کی شہادت کا غم، محمد مدنی پاک کے زخمی ہونے کا غم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا غم، یہ سارے غموں کے بادل ٹوٹ پڑے۔ وجہ کیا تھی کہ تم نے اطاعت میں کمی کی تھی، تو جب تم نے اطاعت میں کمی کی تو پھر ہم نے بھی تم پر اپنا امتحان مسلط کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں یہ ساری باتیں آپ پڑھ چکے، ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان غموں کے بعد، ان مصیبتوں کے بعد، انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، اللہ نے اس غم کے بعد، اس مصیبت کے بعد تمہارے پاک مخلص جماعت صحابہ پر ایک سکینہ، امانہ، اطمینان، طمانینت، اور اس کی شکل کیا تھی کہ ایک اونگ نیند مسلط کر دی۔ اب دیکھیں کہ غلطی کے بعد اللہ فرماتی ہے پھر بھی ہم ان پر اپنی رحمتیں نازل کر رہے ہیں، یعنی غلطی ان سے ہو گئی، غلطی کی وجہ سے ان پر غموں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے، لیکن اللہ فرماتی ہے پھر ہم نے ان پر کیا کیا کہ نیند مسلط کر دی۔ لیکن ایک جماعت ان میں سے یعنی مخلصین پہ نیند طاری ہو گئی، اور منافقین جو بچے کھچے ساتھ رہ گئے تھے، اکثر تو جو تھے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے، جنگ احد میں شریک ہی نہیں ہوئے، لیکن کچھ جو تھے وہ پھر بھی شریک ہو گئے کہ چلو شاید فتح ہو جائے تو ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ تو اس لیے وہ جو تھے وہ اپنے دلوں میں وہی جاہلیت کے پرانے گمان کر رہے تھے، غلط گمان اللہ پہ لگا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے، پتہ نہیں اب ہم واپس بھی جائیں گے نہیں جائیں گے۔ جیسے قرآن نے سورۃ الفتح میں فرمایا منافقوں کے بارے میں بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، اللہ نے فرمایا منافقوں جب میرا مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ احرام عمرے کا باندھ کے مکہ تشریف لے جا رہے تھے، منافق کیا کہتے تھے؟ یہ تو اب کبھی واپس نہیں آئیں گے مدینے،
کیوں؟ یہ تو عہد میں ان کو شکست ہو گئی، اب تو خود مکے میں جا رہے ہیں، اب تو ان کا ایک بچہ بھی واپس نہیں آئے گا، مکے والے چھوڑیں گے ان کو؟ جو مکے سے آ کے مدینہ لڑ سکتے ہیں، تو جب یہ ان کے گھر میں جا رہے ہیں تو وہ تو یہ ان کو واپس نہیں آنے دیں گے، سب کو قتل کر دیں گے۔ تم اس وقت بھی برے برے گمان کر رہے تھے، اور آج بھی منافق بڑے برے گمان کر رہے ہیں، لیکن جو مخلصین صحابہ امنتن نعاسا، نعاس کہتے ہیں اونگ، اللہ نے ان پر نیند، اور یاد رکھو کہ نیند کبھی پریشانی میں نہیں آتی، اور نیند ایسی اللہ نے تعریف فرما دی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم پہ ایسی نیند آئی کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گر گئیں، یعنی کھڑے ہیں اور اونگ رہے ہیں اور تلواریں گر گئیں۔ اور پھر دیکھو اللہ نے کیسا اطمینان اور کیسا علاج تجویز کیا کہ اس نیند کے آنے کا نتیجہ کیا نکلا۔ ایک تو نیند آنے سے جو تکان تھی، جو تھکاوٹ تھی، بدن چور چور ہو چکے تھے جنگ کی وجہ سے، وہ ایک نیند کا جھٹکا لگا، بدن تر و تازہ ہو گئے، پھر ٹھیک ٹھاک ہو گئے سارے حضرات۔ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ حضور کے زخموں کا غم، صحابہ کی شہادت کا غم، اب جب نیند آئی تو اس نیند میں اللہ نے وہ غم بھی بھلا دیا۔ اور دوسرا صحابہ کے لیے ایک حکمت جاری کر دی کہ جیسے نیند سے بیدار ہو کے رات کو آدمی گھر میں سو جاتا ہے اور صبح جب اٹھتا ہے تو اب اپنے کام کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کے صحابہ کو ہم نے تھوڑا سا سلا دیا تاکہ پھر بیداری کرنے کا وقت آ جائے کہ اب بیدار ہو جاؤ اور دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو مخلصین پر تو اللہ نے یہ نیند اتاری، اور جو منافق تھے ان پہ نیند نہیں آئی، کیونکہ منافقوں کے تو دلوں کے اندر نفاق تھا، ان پہ نیند آئی۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو کہہ دو قل ان الامر کلہ للہ، جو تم کہتی ہو کہ ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے، یعنی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہنا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بظاہر جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو جی کچھ نہیں، ہر چیز تقدیر کے ہاتھ میں ہے، یہ بات تو بڑی اچھی ہے، واقعی ہر چیز تقدیر کے ہاتھ میں، لیکن میرا مدنی ان کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ میری تقدیر پر ایمان کا اظہار نہیں کر سکے، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ آپ پر ظاہر نہیں کر رہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہماری رائے مانی جاتی، اگر ہماری بات سنی جاتی کہ ہم مدینے سے نہ نکلتے اور مدینے کے اندر رہ کر دشمنوں سے لڑتے، ما قتلنا ہنا، اور ہم اس جگہ تو پھر قتل نہ ہوتے، لیکن ہماری تو بات کسی نے نہیں سنی۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پہلے کہہ رہے تھے لو کان الامر میں ہمارے ہاتھ میں تو جی کیا ہے، تو وہ تو بات بظاہر بڑی ٹھیک ہے کہ جی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، وہی ہوتا ہے جو اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے، لیکن ان کا کہنے کا یہ مقصد نہیں، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لو کان اگر ہمارا امر، ہماری رائے، ہماری بات مانی جاتی، ہم مدینے منورہ سے باہر بھی نہ نکلتے، ہم مدینے کے اندر رہتے اور دشمن سے اندر رہ کے لڑتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آج ہم یہاں مارے نہ جاتے، ہمارے یہاں تکلیف نہ ہوتی، ما قتلنا ہاہنا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی ان کو فرما دو قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں رہتے، تم تو کہتے ہو ہم نہ مرتے، لبرز الذین کتب، اللہ پاک ایسے حالات پیدا کرتے کہ جن کو یہاں مرنا تھا وہ ضرور نکلتے اپنے مرنے والی جگہ پر، وہ کبھی نہیں رہ سکتے، لاکھ دفعہ تم گھر میں رہو، اللہ نے جہاں لکھا ہے مرنے کے لیے تم نے تو جانا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ملک اسرافیل ملک الموت، اللہ کا وہ فرشتہ جس کو اللہ نے موت پہ مسلط کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ وہ لسٹ دیکھ رہا ہوں، اللہ پاک سال کی انہیں لسٹ دے دیتے ہیں کہ اس سال میں کن کن لوگوں نے مرنا ہے اور کہاں کہاں مرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام
کے مجلس میں موجود ہوں اور ایک آدمی حضرت سلیمان کی مجلس میں بیٹھا ہے اور اس کی موت جو ہے وہاں سے ہزاروں میل دور ہے اور وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے، تو میں ایسے سوچ رہا ہوں، ورنہ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم پہ کبھی شک نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی معصوم، اللہ کے فرشتے بھی معصوم، وہ اللہ کے فرمان پہ شک نہیں کرتے، لیکن ایک ذہن میں بات تو آتی ہے نا، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بات آ گئی، الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي۔ حضرت ابراہیم کو خیال آ گیا، مولا ہمیں مجھے دکھلا دے، ارنی، مجھے آنکھوں سے دکھلا دے، مجھے مشاہدہ کرا دے، کیف تحیی الموتى، مرنے کے بعد مردوں کو پھر آپ کیسے زندہ کریں گے؟ مولا مجھے ذرا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے نبی ہو، میرے خلیل ہو، اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے اس بات کے پہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں نبی ہو کر؟ کالا، انہوں نے کہا بلا، بالکل ایمان ہے، آپ کر سکتے، بلا لیطمئن قلبی۔ ایک بات ہے، ہم ساری زندگی پڑھتے رہے کہ مکے میں جائیں گے، کعبے میں طواف کریں گے، حجر اسود سے شروع کریں گے اور حجر اسود پہ آ کے ایک چکر ہوگا، کتابوں میں تو پڑھتے رہے، لیکن ایک آدمی جب تک آنکھوں سے نہ دیکھے حجر اسود کیسے سمجھ آئے؟ کتاب میں تو ساری زندگی ہم پڑھتے رہے کہ حجر اسود پر بھی ایمان ہے، طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، لیکن جب تک کہ مشاہدہ، اور ایک آدمی نے آ کے اپنے آنکھوں سے الحمدللہ کعبۃ اللہ دیکھ لیا، حجر اسود دیکھ لیا، رکن یمانی دیکھ لیا، حتیم دیکھ لیا، طواف کا شوط دیکھ لیا، مقام ابراہیم دیکھ لیا، اب یہ تو اس مولوی سے زیادہ تجربے کار ہو گیا نا کہ مولوی نے کتاب میں پڑھا، اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میاں ولکن لیطمئن قلبی، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ذرا میری آنکھوں کے سامنے نظارہ ہو جائے کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو اس وقت بھی ہم مردہ تھے جب باپ کی پشت میں تھے اور ماں کے سینے میں ایک پانی کے قطرے میں تھے، ہم اس وقت بھی مردہ تھے، کچھ نہیں تھے۔ اللہ نے وہاں سے پیدا کیا، وہ کیفیت بھی تو ہم نے نہیں دیکھی۔ اچھا، جب مادر رحم مادر میں آگے نطفہ قرار پکڑتا ہے اور پھر جنین بنتا ہے، وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر پیدا ہو گئے ماں کے پیٹ سے، باہر آ گئے، بس ہمیں تو پتہ نہیں اندر کیسے بنتا ہے، وہ مشینری کیسے چلتی ہے اور روح کیسے پھونکا جاتا ہے اور جبریل کیسے، اللہ کے فرشتے کیسے اس کی شکل بناتے ہیں، ہم تو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ میاں ذرا آنکھوں سے دکھا دو تو میرا علم جو ہے وہ علم الیقین سے عین الیقین بن جائے، مشاہدے میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو دیکھ لو، اللہ نے دکھلا دیا۔ تو بہرحال فرشتے کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کی موت تو ہزاروں میل دور ہے اور یہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں مزے سے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ نے لکھا ہے کہ آج شام کو فلاں وقت فلاں جگہ اس نے مرنا ہے۔ تو میں ابھی اسی بات میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا سلیمان علیہ السلام میری ایک درخواست ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے اپنے گھر میں آج ایک بہت بڑے اہم اور ضروری کام میں جانا ہے، مجھے ابھی ابھی بات یاد آئی ہے اور میں حضرت آج نہ پہنچا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا اور میں پہنچ نہیں سکتا، مہربانی کریں اپنی خاص سواری کسی جن کو حکم دیں کہ مجھے اڑا کے لے جائیں۔ تو وہاں کوئی موجودہ دور کے ہمارے افسر تو نہیں تھے نا کہ اپنے رشتہ داروں کو دیں ہوائی جہاز اور غریبوں کو نہ دیں، وہ تو اللہ کا نبی تھا نا سلیمان علیہ، تو کتا بھی مر جائے تو ہوائی جہاز مل جاتا ہے، ہمارا بندہ مر جائے تو نہیں ملتا۔ ہمارے غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ بھائی غریب تو روز مرتے رہتے ہیں، ہم تو پیدا اسی لیے ہوئے ہیں کہ گلیوں میں مر جائیں سسک کر، اور یہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر اپنی دولت سے، اپنے قوت سے، اپنی طاقت سے ہم پر اللہ معاف کرے ظلم کے پہاڑ
توڑیں اور ہمارے خون پسینے سے کمائیاں جو ہیں وہ یہ کھائیں اور اڑائیں۔ خیر بہرحال ایک عالم آنا ہے جس میں عدل ہوگا، اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا عفریت من الجن، ایک سرکش جن کو حکم دیا کہ اس کو ابھی اڑاؤ اور پہنچاؤ۔ تو حضرت ملک الموت کہتی ہیں کہ وہ جن اٹھائے ہوئے کندھے پہ جا رہا ہے اور میں مسکرا رہا ہوں کہ واہ مولا اپنی موت کی طرف کیسے جا رہا ہے اڑ کے، کیسے اڑتا ہوا جا رہا ہے کہ میری موت کے وقت پہ میں نے پہنچنا، اس سے آگے پیچھے تو میں ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ نے فرمایا چاہے تم جہاں بھی چھپ جاؤ، چاہے تم بڑے قلعے بنوا لو، چاہے تم ان کے دروازے بند کر لو، بڑے بڑے قلعے مضبوط قلعے بنوا کے اندر بیٹھ جاؤ، لیکن موت اپنے وقت پہ پہنچے گی، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ جب ملائکہ کو تیرا انسان جیتے ہوئے نہیں روک سکتا، کرامن کاتبین تیرے ساتھ ہیں، تم روک سکتے ہو کہ جی آج چھٹی کرو؟ روک سکتے ہو؟ تمہارے بس میں ہو تو آنے ہی نہ دو۔ ہاں ایک طریقہ ہے ان کو دور کرنے کا، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی شرم سے دور ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس بندے کو حیا نہیں آتا کہ اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اس گناہ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے قریب نہیں آ سکتے۔ یاد رکھو گناہ جو ہے یہ اسی لیے آتا ہے نا کہ قیامت میں پھر وہ بدبو ہوگی، زنا کی بو ہوگی، کفر کی بو ہوگی۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو تجربہ ہوگا، اچھا یا اب بھی جو ہمارے بھائی سندھ میں رہتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، یا جو ہمارے ہندوستان میں بھائی رہتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کافر کتنی صاف ستھرا کیوں نہ ہو اور روزانہ وہ اشنان کرتا ہے، لیکن اس کے بدن سے کفر کی ایسی بو ہے کہ تم قریب نہیں بیٹھ سکتے۔ تجربہ کر لو، کسی ہندو کا تجربہ کر لو، بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں اور وہ تو روزانہ اشنان کرتے ہیں نا۔ مسلمان تو خیر 8 دن کے بعد بھی نہیں غسل کرتا، مسلمان تو خیر پکا ہے ماشاءاللہ، ایک دفعہ جب پیدا ہوا غسل کیا تھا، ایک جب مرے گا مولوی غسل کرائے۔ اور خاص طور پر یہ جو ہمارے طالب ہیں نا سبحان اللہ، انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ غسل کرنا ہی نہیں ہے انشاءاللہ، اور اگر کبھی بھول کے کریں تو اندر کی بنیان کبھی نہیں بدلیں گے انشاءاللہ، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گی تاکہ بدبو سے محروم نہ ہو جائے۔ جو عادت بن جاتی ہے نا، جیسے خوشبو کی عادت بنے، بعض آدمی کی بدبو کی بھی عادت بن جاتی ہے، لیکن وہ کفر کی بو۔ اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایک آدمی سامنے آیا، آپ نے فرمایا ما بال الرجال، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ زنا کرتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے آتے ہیں؟ کیا مطلب تھا؟ علماء نے لکھا کہ حضرت عثمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا زنا کا اثر۔ اس لیے جب تمہاری آنکھیں غیر محرم عورت کو دیکھتی ہیں، اللہ والوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ تمہاری آنکھوں نے زنا کیا ہے۔ جب تم غیر محرم عورت سے بات کرتے ہو تو گویا تیری زبان نے زنا کیا ہے۔ جب تم غیر محرم عورت کی طرف چل کے جاتے ہو تو تیرے پاؤں نے زنا کیا ہے۔ جب تم غیر عورت کو ہاتھ لگاتے ہو تو تیرے ہاتھوں نے زنا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، بل فرج یصدقہ او یکذبہ، اس کے بعد شرمگاہ نے یا تو باقی زنا ہو گیا یا نہ ہوا، لیکن باقی ابتدائی مراحل زنا کے تو سارے طے ہو گئے، اور پھر اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کا ایک سیاہی ہوتی ہے، اور جب آدمی اس ظلمات میں ہوتا ہے، اس اندھیرے میں ہوتا ہے، ایمان سے کہیں ایک دھواں جلاؤ، ایک لکڑی جلاؤ، اس کو ہاتھ لگاؤ، تیرے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تیرا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اندھیرے میں آدمی بھٹکتا رہتا ہے، پھر اندھیروں سے نکلے کیسے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا، جو لوگ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں بڑی مشکل سے نکلتے ہیں، اللہ نکال لے تو نکال لے، ورنہ ان کا نکلنا جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا، وہ اندھیرے کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے تم اپنے گھر میں اندھیرا ہو جائے، بجلی چلی جائے، تم ٹھوکریں کھا رہے ہو، کبھی دروازہ نہیں مل رہا، کبھی دیوار سے ٹکرا رہے ہو، اندھیرا جو ہے اندھیرے میں آ گئے ہو۔ یہ تو ایک حصی اندھیرا ہے، اور وہ تو گناہوں کا اندھیرا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی نیکیاں کرتا ہے، اس لیے روایت میں آتا ہے بعض علماء کے آثار میں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق، بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب تم نیکی کرتے ہو تو نیکی کا اثر کیا ہے؟ اللہ تیرے چہرے پہ ایک روشنی پیدا کرتی ہے،
بعض اوقات تم نے دیکھا ہوگا سیاہ رنگ ہیں، کالے لوگ ہیں، لیکن اللہ والے ہیں، دل کرتا ہے آدمی ان سے ملے، ان سے بات کرے، ان کے چہرے میں کشش ہو۔ اسی طرح دیکھ لو، اور فرمایا وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، جب تم نیکی کرتے ہو تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، جیسے گناہوں سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے، نیکی سے نور پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اور نیکی کی وجہ سے اللہ تیرے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اور جب تم گناہ کرتے ہو تو تیرے رزق کو اللہ کم کر دیتی ہے۔ دیکھا ہے نا کئی دفعہ آدمی، اور جی میری نوکری چھوٹ گئی، اور جی مجھے بڑا اچھا میری تنخواہ تھی، جی میں بہت ٹھیک ٹھاک کما رہا تھا، یہ ہو گیا۔ کبھی کوئی چوٹ لگ گئی، ہاتھ پاؤں بیکار ہو گئے، بیکار ہو کے بیٹھ گیا۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کبھی کسی کا رزق نہیں چھینتے، اللہ کسی کو نعمتیں دے کے نہیں چھینتے، مگر جب ہم گناہ کرتے ہیں اس گناہوں کی وجہ سے سزا ملتی ہے، کہ سزا کبھی روزی کی شکل میں مل گئی، کبھی بیماری کی شکل میں مل گئی، کبھی مقدمات کی شکل میں مل گئی، کبھی پریشانیوں کی شکل میں مل گئی، اور کبھی حتیٰ کہ ایک اللہ کے ولی نے لکھا ہے کہ آدمی جائے اور اس کی بیوی کہنا نہ مانے، اطاعت نہ کرے تو سمجھے مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا۔ اگر مجھ سے گناہ نہ ہوتا تو میری بیوی میری نافرمان کیسے ہوتی؟ میری بیوی نافرمان، میری بچے نافرمان، میری اولاد نافرمان کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ اس گناہ کی سزا جو ہے وہ اس شکل میں مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے میرے مدنی تیرے پیارے صحابہ میں نیند مسلط کر دی۔ واہ میرا اللہ، اللہ کے انتظام بھی تو نرالے ہیں نا۔ کبھی ہاتھیوں کو مروائے تو ابابیل بھیج دیتے ہیں، اور کبھی دشمنوں کے غم بھلائے تو نیند دے دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یعنی علاج بھی دیکھو نا کیسا علاج ہے کہ اللہ پاک نے نیند بھیج۔ صحابہ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے تلوار گر گئی، بیٹھے ہوئے تلوار گر گئی۔ وہ یہ کیا ہو گیا؟ اب جب نیند کھلی بیدار ہوئے، سب حضور کی خدمت میں لوٹ آئے، جمع ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اور جو دوسرے تھے وہ اپنے گمان کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا تم موت سے بھاگ سکتے ہو؟ وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے فرمایا یہ جنگ، یہ تکلیفیں، یہ امتحان کیوں آتی ہے؟ ہم تمہارا امتحان کر کے نکالتے ہیں جو تمہارے اندر ہے۔ ہم تمہیں کسبٹی پہ لگا لگا کے پرکھ کے پھر ظاہر کر دیتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، میں تو جاننے والا ہوں تیرے دلوں میں جو چھپا ہے، لیکن اس امتحان کے ذریعے تمہیں لوگوں پہ ہم نے ظاہر کر دیا۔ ہمیں تو پتہ ہے کون مخلص ہے، کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے، لیکن ہم نے احد کی جنگ میں میرا مدنی دیکھو کیسے نکھار دیا کہ تیرے مخلص بھی نکھر گئے، منافق بھی علیحدہ ہو گئے، اور اگر مخلصوں سے کوئی غلطی ہو گئی تھی ان کو اسی وقت ہم نے غم دے دیے، اسی وقت ہم نے ان پہ تکلیفیں نازل کر دی تاکہ ان کو اسی وقت غلطیوں سے ہم پاک کر دیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استدلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ کچھ پھر گئے، ہٹ گئے، اس دن جس دن دو فوجیں ملی، یعنی احد کے دن بعض مخلصوں کے پاؤں بھی تو ہٹ گئے نا، کچھ صحابہ بھی تو ہٹ گئے تھے نا کہ بھئی حضور تو شہید ہو گئے، اب لڑنے کا کیا فائدہ ہو۔ یہ ان کا ہٹنا جو ہے کیوں ہے؟ ان سے غلطی کیوں ہوئی؟ انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلایا، شیطان نے ان کو پھسلایا، بہکایا۔ اور کیوں بہکایا؟ بے بعض ما کسبوا، بعض اس سے جو انہوں نے غلطی کی تھی۔ اگر وہ غلطی نہ کرتے تو شیطان کو موقع نہ ملتا، لیکن جب بندہ غلطی کرتا ہے تو پھر شیطان بھی سوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آدمی غلطی نہ کرے، عبادت میں ہے، نماز میں ہے، ذکر میں ہے، تو شیطان قریب نہیں آتا۔ لیکن جب تم کوئی ایک گناہ کرتے ہو تو پھر موقع تو خود دیتے ہو نا شیطان کو قریب آنے کا۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بعض جو انہوں نے کمایا، جو غلطی کی، یعنی آپ کی اطاعت میں کمی کر کے وہ دروازہ چھوڑ بیٹھے، آپ کی فرما برداری پوری نہ کر سکے، ان کے پاؤں پھسل گئے، اور جب آپ کی خبر سنی کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے تو پھر بھی پیچھے ہٹ گئے۔ یہ غلطیاں ہوئیں، لیکن میرا مدنی شیطان کو موقع تب ملا جب انہوں نے غلطی کی، لیکن ان سب کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن میرے نبی وَلَقَدْ واقسمیہ لام ابتدائیہ قد حرف تاکید، فرمایا میرا مدنی مجھے اللہ اپنی عزت کی قسم میں نے تیرے صحابہ کی یہ غلطی بھی معاف کر دی اگر ان سے غلطی ہو گئی۔ اب دیکھو ایک دفعہ اللہ نے نہیں فرمایا، اسی جنگ احد میں پڑھیں، یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے، اور قاعدہ یہ ہے پورے قرآن میں کہ جو حکم زیادہ اہم ہو اللہ اس کو 2 دفعہ ذکر کرتے ہیں، یعنی جس حکم کی اہمیت زیادہ ہوگی پورے قرآن میں نظر ڈالیں وہ امر 2 دفعہ آئے گا۔ اللہ پہلے بھی کہہ چکے تھے وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور یہاں بھی فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میرا بدنی ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور جب ہم نے معاف کر دیا ہے اب آپ بھی ان کو کوئی اعتراض نہ کریں، آپ بھی ان کو کوئی گلہ نہ دیں، آپ بھی ان کا کوئی شکوہ نہ کریں۔ تو جب اللہ اپنے نبی کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ صحابہ کی غلطی کے بعد ان پہ کوئی ناراضگی کا اظہار کرے، تو آج کسی بندے کو کیا حق ہے کہ وہ صحابہ کے خلاف دل میں بغض رکھے؟ اللہ جب معاف کر دے تو بندے کی کیا طاقت۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ صحابہ سے جنگ احد میں غلطی ہوئی لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن آج اگر آدمی کہتے ہیں نہیں جی صحابہ نے بڑی غلطی کی اور جی حضور کو چھوڑ گئے، حضور سے پھر گئے، حضور سے ہٹ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ابھی تک معاف نہیں کیا۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ نے معاف کر دیا، اور جس نے معاف نہیں کیا تو قرآن کی اس آیت کا منکر ہے یا مومن ہے؟ اگر قرآن کی آیت کا انکار کرے مسلمان ہو جائے گا کافر ہو جائے گا؟ یہ فیصلہ آپ خود کیا کریں، ہم کہیں آپ کہتے ہیں مولوی کافر بناتے ہیں، مولوی تو بس اسی لیے آئے ہیں جی کہ وہ کافر ہے، وہ کافر، اس کو کافر، اس کو کافر۔ وہ مولوی کافر بناتے نہیں بتلاتے ہیں، سمجھا کرو مسئلہ۔ مولوی یا علماء کافر بناتے نہیں، کفر کے بارے میں بتلاتے ہیں۔ کیا معنی کہ میرے مدنی کی ختم نبوت کا جو انکار کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ قرآن کا جو انکار کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ میرے مدنی کے معجزات کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ حضور کی شان میں ذرا بے ادبی آ جائے 1 درجے میں وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اسی طرح سنت رسول کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو مولوی بتلاتا ہے، اب جب بتلا دیا اور تمہیں نظر آئے تو یہ تمہارا قصور ہے، مولوی کا کیا قصور ہے؟ مولوی کہاں کافر بناتا ہے بیچارہ؟ مولوی نے کفر کے بارے میں بتلایا، جیسے کوئی تمہیں بتلا دے کہ بھائی یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے اور یہ اس کا دروازہ ہے، یہ مسجد کی حد ہے۔ اب اگر تم بے وضو اندر جاؤ تو تمہارا قصور ہے کہ بتلانے والے کا قصور ہے؟ اس نے کیوں بتلایا؟ اگر نہ بتلاتا تم مزے سے پھرتے رہتے۔ بھائی بتلانے والے کی تو ذمہ داری تھی بتلا دے کہ یہ مسجد ہے، یہ کعبہ ہے، یہ حرم ہے، یہ مسجد الحرام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ سنت رسول ہے، یہ مقام انبیاء ہے، یہ مقام صحابہ ہے، یہ مقام اہل بیت ہے۔ اب ان کا کام ہے بتلانا، اس کے حدود سے جو نکلے گا تو خود کافر بنے گا۔ تو وہ کافر تو اپنے آپ کو خود بناتا ہے، مولوی نہیں کافر بناتا۔ اس لیے یاد رکھیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے تاکہ معاف کر دیا ان کو۔ ان اللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ غلطیوں کے بخشنے والے ہیں۔ کیا مانا صرف ہم نے ان کو معاف نہیں کیا بلکہ میں تو غفور ہوں، تم بھی کوئی غلطی کر بیٹھو تو توبہ کرو، تمہیں بھی بخشنے کے لیے تیار ہو۔ حلیم حلم والے ہیں کہ باوجود قدرت رکھنے کے فوراً سزا نہیں دیتے، ہمیں موقع دیتے ہیں کہ بندہ بچ جائے۔ تو اللہ نے اپنی 2 صفتوں کا ذکر فرمایا کہ میں غفور بھی ہوں اور حلیم بھی ہوں۔ اگر میرے بندے آج بھی میرے دروازے پہ آ جائیں، آج بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اپنے بندوں کو جلدی سزا نہیں دیتا، کیوں میں علم والا ہوں اور حوصلے والا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ ایک آدمی نے عمرے کے لیے آیا، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کا ایک چکر لگایا، اس کے بعد اس نے بال کٹوائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ یہی میں نے عرض کیا ہے نا کہ مسلمان جو ہیں آج کل غلطی پہلے کرتے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھتے۔ اگر عمرہ کرنے سے پہلے خدا کے بندے تم کسی عالم سے پوچھ لیتے کہ بھئی عمرہ کیا ہے، تو وہ تمہیں مسئلہ سمجھا دیتا اور تم غلطی سے بچ جاتے، کوئی مشکل نہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں بس شوق میں، اچھا بھی چلو یار چلتے ہیں، دیکھاتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ مولوی شہرت کے لیے آئیں گے،
اور دولت والے سیر کے لیے آئیں گے اور درمیانہ طبقہ تجارت کے لیے آئے گا اور غریب جو ہے وہ بھیک مانگنے آئے گا۔ عمرے پر تو لاکھوں میں اب بھی کوئی ایک آتا ہے، ورنہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس لیے اس کو دین سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کوئی احرام بھول جاتا ہے، کوئی صفا مروا کا ایک چکر لگاتا ہے اور کوئی 20 لگا لیتا ہے، کوئی 14 پورے کر لیتا ہے، کیوں؟ پتہ ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے غلطی کی، صفا مروا چھوڑ دیا، اس طرح پھروا کے بال کٹوا کے احرام کھول دیا، اس پہ ایک دم پڑ گئی، دم جو ہے وہ ادا کرے، مانا ایک بکری اور ذبح کر کے مکے میں فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دے دے۔ مسجد نبوی میں جب ہم حاضر ہو جائیں مدینہ منورہ تو درود شریف بالکل بلکہ مدینہ منورہ جب آپ جائیں تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ سب سے زیادہ کثرت کریں درود پڑھنے کی۔ مدینہ شریف کا سب سے اہم وظیفہ جو ہے وہ درود شریف ہے، یعنی چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، بازار میں، اٹھتے پھرتے، گھر سے آتے جاتے، مسجد میں جتنا ہو سکے درود پڑھیں۔ اور جس دن حاضری دینی ہو غسل کر کے، نہا کے، دھو کے، اچھے کپڑے پہن کے، جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں لیکن صاف ستھرے پہن کے، خوشبو لگا کے مسجد میں جا کے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، وہیں بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد ادب سے چلتے ہوئے کہ پاؤں کی آواز بھی نہ آئے۔ وہ اتنی ادب والی جگہ ہے کہ وہاں اونچی آواز بھی نہیں نکالنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ایسے چلو کہ تیرے پاؤں کی کھسکار جو ہے وہ بھی سنائی نہ دے۔ ادب کے ساتھ چلیں اور مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، جو بھی تمہیں یاد ہے، نہ بہت زور سے پڑھیں اور نہ آہستہ پڑھیں، نہ بہت دور کھڑے ہوں نہ بالکل جالی کے ساتھ لگ جائیں، بلکہ ایسے کھڑے ہوں یہ تصور کریں کہ حضور کے سامنے اگر میں زندگی میں کھڑا ہوتا تو کتنی آواز نکالتا، کیسے بات کرتا۔ اس ادب کے ساتھ سلام پڑھیں، پھر سیدنا ابو بکر پہ پڑھیں، پھر سیدنا عمر پہ پڑھیں، پھر آگے جا کر رخ اپنا قبلے کی طرف کر لیں اور دعا جو ہے وہ اللہ سے مانگیں، کیونکہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، صلاۃ و سلام نبی پہ پڑھا جاتا ہے۔ اس ادب کے ساتھ اللہ نصیب کرے، اور پھر جتنے دن رہو درود پڑھتے رہو، پھر جس دن آنا ہو پھر سلام پڑھ کے آ جاؤ۔ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سنت انبیاء اور مرسلین ہے اور سنت محمد مصطفیٰ 1,24,000 نبی کی سنت ہے، اور داڑھی کے مڈانے والا ایک دفعہ مڈائے گا تو صغیرہ ہے، لیکن جب دوبارہ مڈائے گا تو گناہ کبیرہ ہے اور وہ فاسق ہو جاتا ہے، اس کی اذان دینا بھی جائز نہیں اور امام بننا بھی جائز نہیں۔ باقی تم فکر نہ کرو، بیوی راضی رہے، حضور ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کا نبی ناراض ہو گیا یار، کوئی مولویوں کی عادت چھوڑو یار، مولویوں کو کیا پتا، مولویوں کو بالکل پتا نہیں، بالکل ہمیں چھوڑ دو، لیکن تم خدا کو قیامت میں جواب دو گے حضور کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی۔ چلو مولویوں کو چھوڑو، تم مجھے مسئلہ بتاؤ، حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی تو تمہیں حضور سے بغض ہے؟ اچھا اگر داڑھی خوبصورت نہیں لگتی تھی تو اللہ نے نبی کے جمال میں کیوں ایسا کام کیا جو اچھا نہ لگے؟ اگر حسن میں کمی آتی تھی تو اللہ نبیوں کی داڑھی پیدا ہی نہ کرتے۔ تو اگر حضور کی داڑھی تھی اور صحابہ کی تھی، انبیاء کی، اولیاء اللہ، اچھا کوئی اللہ کا ولی دیکھا ہے تم نے اس طرح پھرواتا ہو؟ تو ادھر تو تم بڑے 11ویں والے کے معتقد ہو، تو 11ویں والے کی داڑھی کا شرم تو کبھی نہیں آیا نہ، 11ویں والے کی داڑھی کا تو کبھی شرم نہیں آیا کہ 11ویں والے کے چہرے پر بھی داڑھی تھی۔ ہم جو 11ویں کر رہے ہیں، ہم جو 11ویں اور 12ویں جھنڈیاں لگا رہے ہیں حضور کے میلاد کی، خوشیاں منا رہے ہیں، حضور نے قیامت میں کہا 2 تولے بال رکھنے تم سے گوارا نہیں تھے، ہٹ جاؤ میرے حوض کوثر سے۔ تو کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ لیکن آج کیا ہے جی، کسی طور تو روٹی تو کما کھائے مچھندر، بیوی راضی رہے، یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی مڈانے سے ہم شاید اچھے نظر آتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ۔ کبھی تم خود غور نہ کرو، ذرا کسی مخلص ساتھی سے پوچھو کہ کیا نظر آتے ہو، کہ کوئی تمہارا پکا دوست ہو نا دلی، کیوں ایسے تو ہر بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی بڑے ماشاءاللہ چوٹی کا چند نظر آ رہے ہو کہ کسی مخلص دوست سے پوچھو کہ داڑھی والے کے چہرے کے بارے میں بھی بتائے اور تمہارے چہرے کے بارے میں بھی۔
اگر ہم آدمی کے کہنے کسی کا عمرہ کیا اس پر حج فرض ہو جائے، اس پر تو حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی 50 طواف خانے کعبہ کے کرے تو وہ آدمی گویا کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یہ کوئی حدیث مبارک میں نہیں ہے، لیکن ایک طواف کا ثواب بھی اتنا بڑا ہے کہ جیسے ولد اسماعیل کا غلام خریدو اور آزاد کرو، ایک طواف، اور جب 50 نصیب ہو تو سبحان اللہ۔ باقی ایسے کوئی حدیث نہیں ہے کہ 50 کرو تو یہ ہوگا۔ آپ والدین کو عمرہ حج کر سکتے ہیں۔ قرآن اگر گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، مسجد میں ثواب زیادہ ہے، جتنی جگہ عزت والی ہوگی ثواب اتنا بڑھے گا۔ ایک آدمی نے کسی کو مارا، قتل کیا، خنجر مارا، پھر قرآن لے کے آ گیا مجھے معاف کرو، انہوں نے معاف کر دیا، پھر اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، پھر قاتل قرآن لے کے آ گیا، انہوں نے معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا تو بس معاف کر دیا، تو تم ہم کون ہیں روکنے والے بھائی؟ اگر انہوں نے اپنا حق معاف کر دیا تو بس اللہ بھی معاف کرے، لیکن یہ نہیں وہ عادی ہو جائے روز مارتا رہے اور قرآن لے کے آ جائے۔ کہتے ہیں جی کہ مدینے کے راستے میں جبل احد کے بیچ مسجد ضرار، وہاں نہیں ہے مسجد ضرار، وہ تو مسجد قباء کی طرف بنائی تھی منافقوں نے۔ میرے ماں باپ کی حج کے لیے اللہ سب کو حج نصیب کرے۔ میں نے استنجا کیا اچھی طرح، استنجا کرنے کے بعد وضو کر لیا، واپس آیا، مجھے محسوس ہوا کہ کچھ قطرے میری ٹانگوں پہ گرے ہیں، تو اسی پانی کے ہوں گے جو پانی بچا ہوتا ہے، زیادہ وہم نہ کرو۔ جب استنجا کر لیا الحمدللہ، وضو کر لیا، سب کچھ ہو گیا، وہم میں نہ پڑو بلا وجہ۔ اگر کوئی آدمی نیک ہے یا برا ہے، ہم کہیں دعا کرو تو یہ شرک ہے، یہ تو کوئی شرک نہیں، مردے کو کہو دعا کرو۔ یہاں سے بیٹھ کے 11ویں والے کو کہو کہ مجھے میرے لیے دعا کرو، یہ شرک ہے۔ میں کہوں یار تم میرے لیے دعا کرو میں تیرے لیے، یہ کیا شرک ہے؟ یہ زندہ تو زندہ کو کہتا ہے۔ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر آپ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، ایسا کہنا نہیں چاہیے، کہنا یہ چاہیے جی کہ اللہ نے چاہا اور آپ نے کوشش کی تو ہو جائے گا۔ لیکن جب آدمی یہ کہتا ہے تو اس کی نیت شرک نہیں ہوتی، ایک عام مروج لفظ ہے، اللہ دلوں کو جانتے ہیں۔ کسی قبر پہ جائیں تو دعا کریں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یاد رکھو قبروں پہ جاؤ، اللہ والوں کی قبر پہ جا کے دعا کرو کہ یا اللہ یہ تیرا بڑا محبوب بندہ تھا، ولی تھا، دوست تیرا مقرب تھا، یا اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اس کی قبر پہ نور بھر دے، یا اللہ اس کی شان بلند۔ تم اس کے لیے دعا کرو، اس سے نہیں۔ جب تم اس کے لیے دعا کرتے ہو اللہ تجھ پہ راضی ہو جاتا ہے کہ اچھا میرے محبوب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو میں اس پر رحمت کیوں نہ کروں۔ فلسفہ یہ ہے تم ان کے لیے دعا کرو، یہ نہیں کہ ان سے کہو گے 11ویں والا میری مدد فرما، بچڑے روا، شباز قلندر۔ ایک آدمی کو ایک لوگ نے رشتہ دیا تھا، اچھا مر گیا، لڑکی کے بھائی نے بولا ہم اس کو نہیں دیں گے، جب مر گیا تو کس کو نہیں دیں گے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آیا تم نے کیا پوچھا ہے۔ اگر میت کو ہم نے قبر میں رکھ لیا، مٹی ڈال دی، تو وہاں دعا مانگنا بالکل سنت ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جب آدمی دفن کر لیں اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال لیں، فرمایا الان یسأل فاسألوہ لہ التثبیت، اب اس سے قبر میں سوال و جواب ہوگا، دعا مانگو کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے۔ تو یہ تو سنت ہے، حضور کا حکم ہے کہ اس کے لیے دعا کرو۔ جہاں حکم ہے ہم کرتے نہیں، اور جہاں حکم نہیں جنازے کے بعد 3 دعائیں کرتے ہیں۔ جنازے والی دعا پر تو ان کو اعتبار ہی نہیں ہے، اس کے بعد جب تک دعا نہ کریں مطمئن ہی نہیں ہوتے، کیوں؟ وہ تو حضور کی بتلائی ہوئی دعا ہے، جب تک مولوی اپنی نہ کرے۔ جنازہ جو ہے کب سے شروع ہوا؟ جب سے نماز شروع ہوئی حضور پاک نے جنازے پڑھے۔ قبر پر جائیں تو قرآن شریف پڑھیں، خود قرآن پڑھا کریں، یہ نہیں کہ قبر پہ بیٹھ کے پڑھیں یا لوگوں کو بٹھا کے پڑھائیں، ویسے پڑھیں، دعا کریں، اللہ ان کو ثواب دیں گے۔ اگر غسل جنابت کرنے کے بعد وضو کی ضرورت ہے، اگر آپ نے پہلے وضو کیا ہے، یعنی پہلے استنجا کریں، وضو کریں، پھر غسل کر لیں، پھر وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر پہلے آپ نے وضو نہیں کیا پھر تو وضو کرنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ غسل جنابت سے پہلے آدمی استنجا کرے، استنجا کرنے کے بعد جیسے نماز کا وضو کرتے اسی طرح پورا وضو کرو، پھر سر سے لے کر سارے بدن پر پانی بہاؤ کہ کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ خالی نہ رہے۔ اچھا اب جہاں آپ کھڑے ہیں
پانی بہہ جاتا ہے تو وہی وضو کافی ہے، ورنہ ذرا ہٹ کے پاؤں دھو لیں، اگر مٹی ہے یا جگہ ایسی ہے کہ وہی پانی لگ جائے گا تو بعد میں صرف پاؤں دھو لیں، وہی وضو جو ہے وہ کافی ہے، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ جی میں پاکستان میں نے مسجد بنوائی ہے، جدہ میں رہتا ہوں، یہاں پر ایک مسجد میں نئی قالین